تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ تحریم۔ سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور اس سورہ میں آیتوں کی تعداد 12 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے آپ اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی کے خواہش مند ہیں اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خدا نے تمہارے لیے قسموں کو توڑنے کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات بتائی، اس نے وہ بات دوسری کو بتا دی اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا، تو انہوں نے کچھ بات بیوی کو بتائی اور کچھ ٹال دی۔ جب نبی نے اسے یہ واقعہ سنایا تو اس نے دریافت کیا، آپ کو کس نے یہ بات بتلا دی؟ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے علیم و خبیر نے اس بات سے آگاہ کیا ہے۔ اگر تم اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور تمام نیک مومن اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے آپ اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی کے خواہش مند ہیں اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ ماریہ کے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ماریہ سے قربت نہیں کروں گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں۔ روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی باری والے دن میں حضرت ماریہ سے خلوت میں وقت گزارا۔ حضرت حفصہ اس بات پر مطلع ہوئیں اور رسول سے ناراض ہو گئیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ کو خود پر حرام کر دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا ہے کہ آپ نے حضرت حفصہ کے پاس شہد پیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ سے ہم بستری کی۔ ان سب نے کہا، ہم آپ کے منہ سے مغافیر کی بو سونگھ رہے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر شہد کو حرام کر لیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس بارے میں انشاءاللہ مکمل گفتگو کی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور خدا نے تمہارے لیے قسموں کو توڑنے کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، تمہارے لیے اس کی حلت کو واضح کر دیا ہے، اور قسم کھانے سے جو پابندی عائد کر لی ہے اسے کفارے کے ذریعے ختم کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا درست ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اور وہ اپنے افعال اور احکام میں طاقتور اور مضبوط ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج کو راز کی بات بتائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس نے وہ بات دوسری کو بتا دی اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا، تو انہوں نے کچھ بات بیوی کو بتا دی اور کچھ ٹال دی۔ از راہ لطف و کرم بعض باتوں سے آگاہ نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب نبی نے اسے واقعہ سنایا تو اس نے دریافت کیا، آپ کو کس نے یہ بات بتلا دی؟ رسول نے فرمایا، مجھے علیم و خبیر اللہ نے اس بات سے آگاہ کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں۔ اس آیت میں خطاب حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے ہے۔ تمہارے عمل سے جو بات ظاہر ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ تم دونوں توبہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایکا کرو گی۔ تفسیر مجمع البیان اور امالی میں ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب سے سوال کیا گیا کہ وہ کون عورتیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ کے خلاف ایکا کیا، تو انہوں نے فرمایا، عائشہ اور حفصہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل امین اور مومنین میں صالح فرد اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں۔
یعنی اللہ اپنے نبی کا ناصر ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جو ملائکہ کے سردار ہیں وہ مددگار ہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ان کے بھائی اور وزیر اور ان کا نفس ہیں وہ مددگار ہیں۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ صالح المومنین سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کا تعارف مومنین سے 2 مرتبہ کرایا۔ ایک مرتبہ اس طرح تعارف کرایا کہ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور دوسری مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی، مذکور آیت کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ تھاما اور فرمایا اے لوگو یہ صالح المومنین ہیں۔ اسما بنت امیس فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے، مذکور عربی کا ترجمہ ہے علی ابن ابی طالب تمام مومنین میں صالح ہیں۔ فرمایا روایت میں عامہ اور خاصہ دونوں طریق سے آیا ہے کہ صالح المومنین سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ترجمہ اگر رسول تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے اچھی بیویاں عطا فرما دے جو مسلمان مومنہ، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزے دار، پہلے بیاہی اور کنواری عورتیں ہوں۔ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان اور پتھر جس کے ایندھن ہوں گے اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ اے کفر کرنے والو آج تم عذر پیش نہ کرو، یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اے ایمان والو تم اللہ سے خالص توبہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ اپنے نبی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار تو ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما اور تو ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر رسول تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے اچھی بیویاں عطا فرما دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو مسلمان، مومنہ، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، پہلے بیاہی اور کنواری عورتیں ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں کو ترک کر کے اور اطاعت گزاری کے ذریعے سے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ نصیحت کے ذریعے اور ادب سکھا کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جہنم کی آگ سے انسان اور پتھر جس کے ایندھن ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص بیٹھ کر رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کے بارے میں عاجز ہوں، یہ جان کر کہ مجھے اپنے اہل و عیال کے بارے میں مکلف بنا دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم جو اپنے نفس کو حکم دیتے ہو وہی حکم اپنے اہل و عیال کو دو، اور تم اپنے نفس کو جن باتوں سے روکتے ہو اپنے اہل و عیال کو بھی انہی باتوں سے روکو۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے آپ سے سوال کیا گیا یہ میرا نفس ہے، میں اسے بچاتا ہوں، میں اپنے اہل و عیال کو کیسے بچاؤں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم انہیں وہی حکم دو اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اور انہیں ان باتوں سے روکو اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں تو گویا کہ تم نے انہیں بچا لیا، اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کرتے ہیں تو تم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ تم نے پوری کر دی۔ اور کتاب کافی میں اسی سے ملتی جلتی روایت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے کفر کرنے والو آج تم عذر پیش نہ کرو، یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی ان سے کہا جائے گا جب وہ جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور معذرت کی نفی کی گئی ہے اس لیے کہ ان کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا، یہ عذر کرنا ان کے لیے سود مند نہ ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم اللہ سے
خالص توبہ کرو، یعنی ایسی توبہ جو نصیحت تک پہنچا دے۔ اور یہ توبہ کرنے والے کی صفت ہے کہ وہ اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے نصیحت کرتا ہے۔ توبہ کو نصوح اسناد مجازی کی بنیاد پر توبتاً نصوحا کہا گیا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ ہم میں سے کس نے گناہ کا اعادہ نہیں کیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اس سے محبت کرتا ہے جو گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کرنے والا ہو۔ تفسیر قمی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، آپ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بندہ توبہ کرتا ہے پھر دوبارہ گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹتا، اور اللہ کے نزدیک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی ہو۔ کتاب کافی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اسی مفہوم کی روایت ہے۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ کسی شخص کا باطن اس کے ظاہر جیسا بلکہ اس سے بہتر ہو جائے۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بندہ توبۃ النصوح کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ دریافت کیا گیا کہ کس طرح پردہ ڈالتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 2 فرشتے ہیں جو اس کے گناہ لکھتے ہیں، انہیں نسین منسین کر دیتا ہے۔ اس کے اعضاء و جوارح کی طرف وحی کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اس پر پوشیدہ کر دو، اور بقع زمین کو حکم دیتا ہے کہ اے زمین تو پوشیدہ کر لے ان گناہوں کو جو یہ شخص تجھ پر بجا لاتا تھا۔ تو یہ شخص جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس وقت کوئی شے بھی اس کے خلاف گناہوں کے بارے میں گواہی نہیں دے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائی دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ کہا گیا ہے کہ طمع دلانے والے انداز میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ بادشاہوں کی عادت ہے، اور اس امر کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی وجہ توبہ نہیں ہے۔ بندے کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ امید و بیم کے درمیان رہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن اللہ اپنے نبی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ تفسیر مجموع البیان میں اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ مومنین کے ائمہ روز قیامت مومنین کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو جنت میں ان کے مقام تک پہنچا دیں۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے اسی جیسی روایت ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اس روز نور ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور اس روز ہر مومن کے پاس نور ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما اور تو ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ترجمہ: اے نبی، آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے مقابلے میں سختی سے کام لیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے مثال بیان کی کفر کرنے والوں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، جو دونوں ہمارے صالح بندوں کے تصرف میں تھیں۔ ان دونوں نے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور کہا گیا تم دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے مومنین کے لیے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا تھا، اے میرے رب، تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر تعمیر کر دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دے، اور تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور مریم دختر عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے مقابلے میں سختی سے کام لیجیے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین سے کبھی بھی جہاد نہیں کیا، بلکہ ان کی تالیف قلب کیا کرتے تھے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے ہے، جاہد الکفار والمنافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کفار سے جہاد کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے منافقین سے جہاد کیا، تو علی کا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد ہے، اور اس کا مکمل بیان سورہ توبہ کی آیت 73 کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ نے مثال بیان کی کفر کرنے والوں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، جو دونوں ہمارے صالح بندوں کے تصرف میں تھیں۔ ان دونوں نے خیانت کی نفاق کے ذریعے اور دونوں رسولوں کے سامنے مظاہرہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار و منافقین کی مثال بیان کی ہے کہ انہیں ان کے کفر و نفاق کی سزا دی جائے گی۔ ان کفار و منافقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے درمیان جو تعلق اور میل جول ہے وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ ان کا حال حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جیسا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اس کی زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور اللہ کے دونوں پیغمبروں سے انہیں حق زواج کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کہا گیا تم دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جن لوگوں کے درمیان اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ اور تعلق نہ تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ نے مومنین کے لیے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی، اور مثال بیان کی گئی ہے مومنین کے حال کی کہ اگر انہوں نے کافروں سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں تو وہ انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت آسیہ کے حال سے اور اللہ کے نزدیک ان کی کیا منزلت ہے، اگرچہ وہ اللہ کے بدترین دشمن کے تحت تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب اس نے کہا تھا اے میرے رب تو اپنے نزدیک میرے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دے، یعنی اس کی خبیث شخصیت اور اس کے برے کاموں سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے، یعنی خبیثوں سے جو ظلم میں فرعون کا اتباع کر رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور مریم دختر عمران کی مثال جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ پر نظر نہیں کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی وہ روح جس کی بنیاد پر ہم نے بغیر کسی واسطے تک رسائی کے اس روح کو پیدا کر دیا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مخلوق کی روح۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے اطاعت کی پابند تھی۔ تفسیر قومی میں ہے کہ وہ دین کی دعوت دینے والوں میں سے تھیں۔ غلبہ کی وجہ سے لفظ قانتین مذکر لایا گیا ہے اور اس بات کی نشاندہی کے لیے کہ حضرت مریم کی اطاعت کامل مردوں کی اطاعت سے کم نہ تھی بلکہ انہیں کاملین میں شمار کیا جاتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ مردوں میں بہت سے لوگوں نے کمال حاصل کیا لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں منزل کمال تک رسائی حاصل کر سکیں: آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب خصال میں مروی ہے کہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہیں۔ کتاب فقہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی بیماری کے دوران ان کے پاس آئے اور ان سے کہا اے خدیجہ ہم تمہاری بیماری کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود جب تم اے خدیجہ اپنی سوکنوں کے پاس پہنچنا تو ان تک سلام پہنچا دینا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون عورتیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا مریم دختر عمران، کلثوم خواہر موسی اور آسیہ زوجہ فرعون۔ اور حضرت خدیجہ نے فرمایا بصر و چشم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سورہ کی قرأت کا ثواب پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔